السلام علیکم۔ 2022 اور 23 کا سال انہیں کلیکا چتریکے کا سال مانا جاتا ہے، چونکہ کووڈ کی وجہ سے اس سال صرف بازیابی کے طور پر طریقہ تدریس آموزشی محاصل کی بنیاد پر آموزشی بازیابی رکھا گیا ہے، یعنی کلیکا چتریکا رکھا گیا ہے، جس میں بچوں کو مشقی صفحات کے ذریعے حاصل کی گئی علم کو دوبارہ سے یاد کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو اس میں تمام جو بھی مضامین ہیں، اردو، کنڑا، انگلش، علم ریاضی، سائنس، سماجی، صرف اس میں سرگرمیاں ترتیب دی گئی ہیں اور اس کے تحت مشقی صفحات دیے گئے۔ تو اس کے مد نظر بچوں کو ایک کلیکا ہبہ رکھا گیا، یعنی اکتسابی تہوار رکھا گیا۔ تو جو اس میں دسمبر اور جنوری میں اس کے پروگرامز ہو رہے ہیں، ہر جگہ کلیکا ہبہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور بچے بھی دل جمعی کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، اساتذہ بھی بہت خوش ہو کر اس میں اپنا کام کو انجام دے رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہم دیکھیں گے۔ تو کلیکا چتریکا یعنی کلیکا ہبہ، کلیکا چتریکا کا جو جشن ہے، اکتسابی تہوار، اس میں چار کارنر بنائے گئے، اس کے 4 کارنر بنائے گئے ہیں، اسے الگ الگ نام دیا گیا ہے، یعنی 4 گوشوں کے 4 نام دیے گئے ہیں۔ پہلا گوشہ ہے گاؤ کھیلو، یعنی ہاڑو ہاڑو جسے کنڑا میں کہتے ہیں، گاؤ اور کھیلو۔ اور دوسرا ہے کاگد کتری، یعنی کاغذ قینچی۔ اور تیسرا کرو کھیلو، ماڑو ہاڑو۔ اور چوتھا ہے اورو ستونا، یعنی چلو گاؤں گھومتے ہیں، چلو گاؤں شہر گھومتے ہیں۔ جو 4 گوشے رکھے گئے، میں آج چونکہ ہر ایک گوشے پر فردن ویڈیو بن رہا ہے، تو آج میں اورو ستونا یعنی چلو شہر گھومتے ہیں پر تھوڑا روشنی ڈالوں گی۔ چلو شہر گھومتے ہیں، یہ کارنر اس لیے رکھا گیا ہے کہ بچوں میں ماحولیات کے متعلق معلومات فراہم کریں، کیونکہ آج کل بچے صرف اپنے گھر کے اطراف و اکناف کے معلومات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوسی کا نام کیا ہے، پڑوس میں رہنے والے کون ہیں۔ تو اس لحاظ سے بچوں کو اپنے پڑوسیوں سے شروعات کرتے ہوئے اپنے ماحول سے متعارف کرانا اور اپنے گاؤں یا شہر میں بستے ہیں تو وہاں کے متعلق معلومات حاصل کرانا، اس کے تحت بھی یہاں پر الگ الگ اسے بھی 4 خانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بہت سے خانے ہیں، لیکن سہولیات کی بنا پر چونکہ ایک جماعتی کمرے میں 30 بچے ہوتے ہیں، تو 4 خانے 4 پارٹ بنائے گئے ہیں، اس کے 4 حصے بنائے گئے ہیں، 4 گروپس تشکیل دیتے ہیں چلو شہر یا گاؤں اورو ستونا کے کمرے میں۔ تو کمرے کو سجایا جاتا ہے اور تختے سیاہ پر گاؤں کا ماحول یا شہر کا ماحول پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور درخت کی پہلا کارنر ہے درخت کی تلاش، اور دوسرا یعنی کنڑا میں وندو مردا پریشودھنے، دوسرا آتا ہے گفتگو، کنڑا میں کہتے ہیں سندرشنا، اور تیسرا آتا ہے چلو ہم نقشہ کھینچے، ہمارے گاؤں کا نقشہ کھینچیں گے، اور چوتھا آتا ہے ماحول کا سفر آتا ہے۔ تو ہم ڈیٹیل سے جانیں گے۔ پہلا ہے درخت کی تلاش، یعنی یہاں پر بچے ایک درخت کے متعلق وہ خود درخت کی تلاش کرتے ہیں، انہیں کام سونپا جاتا ہے کہ کسی درخت کو منتخب کریں، بچے کسی درخت کو منتخب کرتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ ریسرچ کس طرح کریں گے کہ ایک درخت کی لمبائی معلوم کریں گے اور اس کی چوڑائی معلوم کریں گے، اور درخت پر رہنے والے پرندے کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، یعنی صرف پرندے نہیں، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے وغیرہ درخت کے بنیاد پر، یعنی جہاں پر جڑوں پر جو چھوٹے موٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ، اور اس کے تنوں پر پرورش پانے والے پرندے، اور اس کے ٹاپ یعنی پتوں پر اوپر کی ڈالیوں پر رہنے والے پرندے اور جانور کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ درخت کا سائنسی نام معلوم کیا جاتا ہے، اور درخت سے حاصل ہونے والے
پھول پتے پھل وغیرہ کا بھی لسٹ بنانا ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کی ثقافتی اہمیت کیا ہوتی ہے، ایک درخت اور لکڑی کی ثقافتی اہمیت کیا ہوتی ہے، درخت کو لے کر سماج میں کیا عقائد پائے جاتے ہیں، اور مینس تہوار کس طرح درخت سے منائے جاتے ہیں، اور درخت سے حاصل ہونے والے فائدے بھی معلوم کیا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر درخت سے حاصل ہونے والے فائدے میں درخت سے حاصل ہونے والا اناج اور درخت سے مینس ایک لکڑی کس طرح کام آتی ہے، وہ پورا ایک درخت کے متعلق وہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہ باہر فیلڈ میں مینس جماعتی کمرے سے باہر جا کر پورا معلومات اکٹھا کر کے لاتے ہیں، اور آ کر گروپ میں بیٹھ کر وہ جس درخت کا وہ معلومات حاصل کیے ہیں اسے ڈرا کرتے ہیں، درخت کو ڈرا کرتے ہیں، اس کی معلومات کو لکھتے ہیں۔ دیکھیں اس طرح بچے لکھے ہیں، ایک ناریل کے درخت کے متعلق وہ معلومات حاصل کیے ہیں، تو جو بھی وہ معلومات حاصل کرتے ہیں اسے لکھتے ہیں۔ یہ بچوں پر منحصر ہے کہ کس طرح سے معلومات حاصل، اور یہاں پر بچوں کو درخت کی لمبائی اور چوڑائی ماپنے کا ایک سائنسی طریقہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر سے انہیں درخت پورا بھرپور نظر آئے، مینس درخت کے سامنے کھڑ جائیں گے تو انہیں آدھا ہی درخت نظر آئے گا، تو درخت سے دور ہٹ کر جہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، جہاں انہیں پورا درخت نظر آتا ہے، وہاں سے ایک لکیر کھینچ کر وہاں سے لمبائی معلوم کر لیں، اور اپنے خط کے یعنی اپنے جسم کے خط کی لمبائی معلوم کر کے اس سے تفریق کریں گے تو جتنا بچے گا وہ درخت کی لمبائی ہوگا، تو بچے اپنے حساب سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا کارنر درخت کی تلاش ہوا، یہ پورا میں گاؤں شہر گھومتے ہیں، گوشے گاؤں شہر گھومتے ہیں میں کہہ رہی ہوں۔ اور دوسرا آتا ہے، دیکھیں یہ بچے معلومات حاصل کر کے اور پیش بھی کرتے ہیں۔ اور دوسرا آتا ہے گفتگو یعنی سندرشنا، بات چیت۔ تو یہاں پر بچے گاؤں جب گھومتے ہیں تو انہیں راستے میں ملنے والے کوئی بھی، چاہے وہ معزز شخصیات ہو یا عام آدمی ہو، یا ایک مزدور کسان ہو، ایک ٹیچر ڈاکٹر یا کوئی بزرگ یا آشا ورکر یا کوئی بھی جو کام کرنے والا، انہیں ایک آدمی یا خاتون یا کوئی معزز شخصیت ہو تو ان سے بات چیت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی وہ انٹرویو لے سکتے ہیں۔ منیمم بچوں کو دے دیں 25-30 کوسچن، اس سے بھی زیادہ لے آئیں گے، تو بچوں سے جب وہ انٹرویو لیتے ہیں تو ویڈیو ریکارڈ کریں، یا نہ ہو تو زبانی جو سوالات پوچھتے ہیں وہ سوالات اور جوابات کے ساتھ تحریر کر کے ایک رپورٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ گفتگو، اس سے بچوں میں کیا ہوتا ہے، ڈر خوف جھجک دور ہوتا ہے، اور بچوں میں اسپیکنگ ایبیلٹی، بات چیت کا طریقہ، اور جسے کمیونیکیشن کہتے ہیں، وہ بچوں میں وہ قابلیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ آتا ہے، یہ دیکھیں بچے کس طرح سے درخت چھڑا رہے ہیں، اور یہاں پر یہ دل جمعی کے ساتھ بچے حصہ لیتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیں سندرشنا مینس انٹرویو کو، جو انٹرویو لیے سوالات اور جوابات کے ساتھ لکھ کر پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی ایک طرف سوالات ہیں، ایک طرف جوابات ہیں۔ یہاں پر SDMC کے صدر سے گفتگو کی گئی، بچے لے کر ہیں یہ بھی۔ اور تیسرا اب کارنر آتا ہے، یعنی پہلا کارنر درخت کی تلاش ہوا، دوسرا کارنر گفتگو ہوا، اور تیسرا کارنر ہمارے گاؤں کا نقشہ کھینچیں گے۔ ہم جماعت کے کمرے میں بچوں کو ایک ہمارے ملک کا نقشہ کس طرح ہے وہ سکھاتے ہیں، اور دیش کا یعنی انڈیا کا میپ، اور لوکل دنیا کا میپ، اور ضلع کا میپ وغیرہ دکھاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر وہ رہتے ہیں، جہاں پر بستے ہیں، وہ اپنے لوکیلٹی اور گاؤں یا شہر کے میپ سے انجان ہوتے ہیں، تو ہمیں بچوں کو اپنے گاؤں میں جہاں وہ رہتے ہیں اس گاؤں کے متعلق نقشہ کھینچنے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے مین لینڈ مارک کو پہچاننا ہوگا، چاہے وہ جہاں وہ مدرسہ پڑھتے ہیں وہ مدرسہ مین روڈ سے کتنی دور ہے، یا ان کے گھر سے کتنی دور ہے، کوئی بھی لینڈ مارکس کر کے وہ
बच्चे मैप खींच सकते हैं और उनमें डायरेक्शन के लिए यानी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के लिए ऐसा कहा जाता है कि एक कागज़ को अगर लंबाई में मोड़ें तो 2 हिस्से होंगे, फिर और चौड़ाई में मोड़ें तो 4 हिस्से होंगे। इस तरह प्लस का निशान होगा। प्लस का जब निशान आता है तो लंबाई वाला हिस्सा शुमाल होता है और शुमाल का निचला हिस्सा जुनूब, और जो चौड़ाई में आते हैं तो एक ईस्ट और वेस्ट यानी मशरक़ और मग़रिब बनता है। उसके बाद उन्हें मैप ड्रा करने के लिए कहा जाएगा। हैरानी होती है कि बच्चे इतने खूबसूरती से अपना मैप ड्रा कर सकते हैं। देखिए बच्चे ड्रा कर रहे हैं। मेन रोड से आने वाला रास्ता, इधर पर मस्जिद है, गांव है, स्कूल है। अपनी मासूमियत के तहत ही वो लेकिन नक्शा खींचने की कोशिश करते हैं। गांव का नक्शा खींचेंगे। और लास्ट होता है माहौल का सफ़र यानी परिसर पयण। माहौल का सफ़र, माहौल में अतराफ़ माहौल में पाए जाने वाले यानी माहौल से मुराद है जानदार और बेजान चीज़ें। तो माहौल में पाए जाने वाले जितने भी माहौल से रिलेटेड हों उसकी फ़हरिस्त बनाना होगा, यानी कंकर, पत्थर, मिट्टी और चूना हो या कोई भी काली मिट्टी, लाल मिट्टी, वो सब कलेक्ट करके एक-एक छोटे प्लास्टिक के पुड़े में भी डाल सकते हैं, या नहीं तो वो गम लगाकर केजी बोर्ड में भी पेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जितने भी पत्ते मिलते हैं, वो पत्ते, फूल वगैरह, वो मीन्स चुनकर वो लेकर आएँ और जमात के कमरे लाकर पेस्ट करें और उसके नीचे नाम लिखें। नाम लिखकर उसके मुताल्लिक़ 2-2 जुमले, उससे फ़ायदा और उसका नाम वो लिख सकते हैं। इससे ये होता है कि बच्चों में तमाम पौधों के नाम मालूम होते हैं और उससे हासिल होने वाले फ़ायदे मालूम होते हैं। और उसके अलावा जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, मीन्स जो हमारे हेल्थ को फ़ायदेमंद होती हैं, वो जड़ी बूटियाँ वो लाने के लिए कहें तो वो आसानी से नीम, पुदीना और जो भी मिलता है, मीन्स जो अद्वियात के पत्ते होते हैं वो बच्चों को मालूम होता है, लाते हैं और पेस्ट करते हैं, उसका नाम लिखते हैं और उससे हासिल होने वाले फ़ायदे लिखते हैं। तो देखिए इधर घास, जंगली पत्ता, ऑक्सीजन मिलती है, जंगली बटाने, खसखस का पत्ता, बई बसले का पत्ता, सबसे ऑक्सीजन हासिल होती है, ताज़गी मिलती है। देखिए करी पत्ता वगैरह जितने भी मेडिकल प्लांट्स होते हैं वो इकट्ठा करके लाते हैं और वो ग्रुप के साथ पेश कर सकते हैं। तो देखें माहौल से मुताल्लिक़ ये भी पत्थर, लाल मिट्टी वगैरह जो भी हो वो लाकर पेश करते हैं। ये देखें नक्शा खींच रहे हैं बच्चे। तो ये था, तो यानी उर्स उत्तोना जिसे हम गांव शहर घूमेंगे कहा जाता है, उसमें हम जमात को इस तरह तश्कील देना होगा कि जमात के कमरे को बेंचों के हिसाब से 4 ग्रुप में तक़सीम कर लेना होगा। और 4 ग्रुप हमने इस तरह से दिया था। पहला ग्रुप दरख्त की तलाश, दूसरा गुफ्तगू यानी संदर्शना, तीसरा हमारे गांव का नक्शा खींचेंगे, चौथा माहौल का सफ़र। तो इतने में बच्चों को पहले समझा कर उनके टॉपिक्स देंगे तो वो फील्ड से 2 टीम फील्ड पर जाएगी, 2 या 3 फील्ड पर जाकर जो मालूमात लाते हैं वो पेस्ट करके पेश करेंगे। तो इस तरह से ये आसानी से चौथा गोशा है उसके ये सरगर्मियाँ थी। उम्मीद है दूसरे मौज़ूआत पर भी वीडियो इंशाल्लाह ले आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।